شروع سے غریب ہوتے تو غربت بھی قبول کر لیتے, فقیری بھی قبول کر لیتے. اور جنہوں نے راج کیا ہو کائناتوں کے اوپر, اس کی تقلیل کر کے, اس کی تخفیف کر کے اسے کھڈ میں پھینک دیا جائے تو باپ دادوں کی اور اسلاف کی محنت اور ان کے راج کو دیکھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے انسان کو کہ تھے ہم سینس کو برانڈ کے ساتھ جو لگایا جاتا ہے نا, سینس 1857, سینس 1632. So since the time of Adam and having such a long legacy of performances and productivity, معیار, شمار, وقار اور اس حسن کی اس تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے میں جاننا چاہتا تھا کیا مسئلہ ہو گیا. 2 لوگ نہیں سنبھالے جاتے ہم سے, گھر والوں کو نہیں سنبھالے جاتے ہم سے, صوبہ اور ملک چلانا تو بڑی مسائل ہیں اس ٹائم پر. کیسے ایک انسان, خلق الانسان ضعیفا, اللہ کہتا ہے قرآن میں, کمزور ہے, کیسے چڑھ گیا آبادی اتنی, کیسے اتنے بڑے بڑے مونیومنٹس کھڑے کر گیا دنیا میں انسان جو خود کو نہ کھڑا کر سکا. تو ایک آیت ملی قرآن میں ہمیں جس نے ہمیں بہت جنگیں جتائی ہیں, ایسی جنگیں جتائیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک وقت تھا کہ شیخ عاطف کراچی سے اسلام آباد کہیں لیکچر دینے آتا تھا تو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا تھا ہمیں, اور آج میں ایک شہر سے کسی دوسرے شہر میں اگر اپڈیٹ ہو کے نکل رہا ہوں تو شاید 10 جگہوں کے اوپر منہ دینا پڑتا ہے. کیسے شہرت کا بھوکا تو کل بھی نہیں تھا, آج بھی نہیں ہوں. I was always the servant of my nation, my country, my people. ہمیشہ سے ہی نوکر خادم تھے اپنے لوگوں کے. لیکن تلاش ہمیشہ سے تھی کہ اگر میں دیکھنا چاہوں کہ معاملہ بن کیوں نہیں رہا, چیزیں صحیح کیوں نہیں ہو رہی, 600 پر والا آسمان سے میرے حق میں کیوں نہیں اتر رہا, چینج کیوں نہیں آ رہا میری, میں پازیٹیو کھڑا ہوں کیوں نہیں صحیح ہو رہا, میں کسی کا برا نہیں چاہ رہا کیوں نہیں صحیح ہو رہے معاملے, دعائیں بھی مانگ رہا ہوں کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا مسئلہ, کیوں نہیں یہ بندے ٹھیک ہوتے, کیوں نہیں بات سمجھ میں آتی. پوری قوم کی بیٹیاں ہمیں میسیجز کرتی ہیں گھروں کے حالات کے حوالے سے, کیوں نہیں گھر ٹھیک ہوتے, کیوں نہیں فیملیز ٹھیک ہو رہی, کیوں نہیں وہ وفا پیدا ہو رہی میاں بیوی میں, ہو رہا ہے تو وہ ادب کہاں چلا گیا, ادب ہے تو وہ قیادت کہاں چلی گئی, وہ احترام کہاں چلا گیا, کیوں نہیں ہو رہا یہ سب کچھ. تو ہمیں ایک چیز ملی جس نے ہماری زندگی میں بہت فائدہ دیا, اور وہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میں, اس کے بعد میں اختتام چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً, ہم ایک عام انسان کو, ایک عام سی فگر کو امام بنا دیتے ہیں, قیادت بنا دیتے ہیں, لیڈر بنا دیتے ہیں, وہ جمع کر لیتا ہے سب کو اپنے اندر, وہ اتنی بڑی کائنات بنتا ہے کہ ساری کائناتیں ضم ہو جاتی ہیں اس کے اندر. یہدون بامرنا, وہ ایسے چل رہا ہوتا ہے جیسے ڈیوائن گائیڈ لائن اس کو گائیڈ کر رہی ہو, اتنا سنکرونائزڈ ہوتا ہے وہ اللہ کے ڈاکٹر, وہ کائنات کی فطرت سے اتنا سنکرونائزڈ ہوتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آسمان سے اصول اتر رہے ہیں اس کے, اتنا سنکٹ ہوتا ہے وہ اصولوں میں, فطرت میں, عادت میں, پریکٹیکلٹیز میں, تھیریٹکس میں, اصولوں میں, قواعد میں, ضوابط میں, اتنا انٹیگریٹڈ ہوتا ہے وہ اس بصیرت میں, اس نظیرت میں اتنا انٹیگریٹڈ ہوتا ہے کہ اصول سے ہٹ کے بات نہیں کرے گا. اصول کو بھی جو اصول چاہیے ہوتے ہیں ان اصولوں میں بھی بڑا پکا ٹھکا ہوتا ہے, بار بار گرائنڈ کر کے اس کا علم ایسی تعبیر پا چکا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کبھی فساد نہیں ہوتا جب فتویٰ نکلتا ہے اس سے. 2 کام کر لے, جب 2 کام, لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون, صبر, پہلی چیز کہ وہ قوم, وہ لوگ صبر کرنا سیکھ جائے. اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آفت آئی ہو تو آدمی برداشت کرے, یہ ایک بڑی اسپیسیفک ڈیفینیشن ہے اس کی. علمی لحاظ سے صبر کہتے ہیں وہ نہیں کرنا جو کرنے کا محل نہیں ہے, وہ کرنا بھی جو کرنے کا محل ہے اسے بھی صبر کہتے ہیں عربی میں, حبس نفس, اور وہ جو کرنے کا محل نہیں ہے وہ نہیں کرنا, یہ ہے صبر. کہاں کتنی بات, 4 جملے تھے 6 جملے نہیں بولنا, یہ صبر. نفس کی گلاٹیوں پہ صبر, امید آؤٹ آف آرڈر ہے, امید تھامنے کا صبر, امید تھامے تو خوف نکل جائے یہ صبر, خوف کو تھامے امید نکل جائے, یہ دونوں تھامے, عشق محبت جان چھوڑ دیں, ان کو سنبھالنے کا صبر. الایمان بین الحب والرجاء والخوف کے بیچ میں وہ توازن لانے کا صبر, ان کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے تو شیطان کے وسوسوں پہ صبر, شیطان کا وسوسہ سنبھالنا چاہیں گے تو شک اپنے گھوڑے لے کے آ جائے گا, اس کے خلاف صبر, شک اور یقین کی جنگ لڑی رہے ہوں گے, شہوت صبر کو توڑ دے گی, اس کے خلاف صبر, ڈیزائرز کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو وہاں سے ان کا میسج آ جائے گا, اس پر صبر, میسج کے اندر جو منفیت ہوگی یا کچھ اور چیز ہوگی اس سے بچنے لگیں گے تو ایک اور من الجنتی والناس کھڑا ہو جائے گا, اس کا صبر.
یہ سب کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو احساسات کو، جذبات کو لفظوں کی تعبیر نہیں ملے گی، اس کی صبر. زبان کو تعبیر ملے گی تو حکمت سمجھ نہیں آئے گی، لفظوں کے استعمال کے اوپر صبر. اپنی غلطیوں کے اوپر صبر، غلطیوں کے بعد اس کو تصحیح کرنے کا صبر، اپنی تنقید برداشت کرنے کا صبر، اس تنقید کو اتارتے ہوئے اپنی تذلیل نہیں کرنے کا صبر، اپنے تکبر کو منہ دینے کا صبر، اپنے آپ کو فرعون نہیں کلیم کرنے کا صبر. اپنے تکبر کو سنبھال رہے ہوں گے تو اگلے کی ترقی سے حسد کرنے کا صبر. اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو عداوت جو کھڑی ہے اس کے تیروں کے آگے صبر، اس خون کے آگے صبر جو سچ کے رستے میں ہمیشہ بہتا آیا ہے. وہ کہتے ہیں نا، تاریخ ہمیشہ دو رنگوں کو یاد کرتی ہے. ہسٹری ریمبرز اونلی ٹو کلرز، ریڈ دا بلڈ آف دا مارٹرز، بلیک اینڈ دا انک آف دا اسکالرز. وہ لالی جو شہیدوں کی تھی اور وہ سیاہی جو علماء کے قلم سے نکل گئی، یہ دو رنگوں کو یاد کرنے کا صبر، خود لال اور کالے کا مصداق بننے کا صبر، اپنی سوچ کی تعبیر کے اندر فصاحت بلاغت لانے کا صبر، سپیچ کی ایلیکوینسی کو جاننے کا صبر، اپنے اندر خیر اور شر کا موازنہ کرنے کا صبر، خیر کو سمجھتے ہوئے دو خیروں کے بیچ میں سے بڑی خیر کو سمجھنے کا صبر، دو شر اور دو ایولز میں سے بڑے ایول اور چھوٹے ایول کو جاننے کا صبر. ان دونوں کو سمجھنے کے بیچ میں حکمت کا باب ہاتھ سے نہیں نکل جائے اس کا صبر، بیویوں کا صبر، خاوند کی بدماشیوں کے آگے ان کا صبر، اولاد کے اس تکبر کے سامنے ماں باپ کا صبر، جس کو پال پوس کے کچھ بنایا ہو ان کی ان بدتمیزیوں کے آگے صبر، استاد کا صبر، ایک شاگرد کے آگے کا صبر. کہتے ہیں شیخ سعدی رحمہ اللہ علیہ، کسی نے کہا دشمن کہاں ملے گا؟ کہتے ہیں دشمن بنانا ہو شاگرد بنا لے، شاگرد سے بڑا تجھے تیر کون مار سکتا ہے. قوم کے استادوں کا صبر، شاگردوں کی بے وفائیوں کے آگے کا صبر، اور ان شاگردوں کا صبر جنہیں وہ مطلب پرست اور خود غرض استاد ٹکرے جو انہیں آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے تھے. یہاں سے یہ سنبھالنے کے بیچ میں خاندان کا آپ کے بارے میں جو اضطراب اور شک شبہات ہیں اس کے آگے صبر. کم من فیعتن قلیلتن میں غلبت فیعتن کثیرہ کرنے کا صبر، کہ اللہ کہتا ہے کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں کم میں اللہ ان کو بڑے بڑے فلسفوں پہ غالب کر دیتا ہے. بارش اور ابر کی ان برسات کا تک آنے کا صبر، لوگوں میں اپنا گیت منوانے تک کا صبر. جب تیرے حسن اور جمال اور کمال کو پہچاننے والے وہ کان ہوں گے، اس لیے اس اسکل کو، اس قیادت کو اپنے اصل سامعین ملنے تک کا صبر، ان محفلوں میں بیٹھنے کا صبر جہاں تیری قیمت صحیح نہیں لگتی اس کا صبر، وہاں بیٹھنے کا صبر جہاں بیٹھنے کا من نہیں کرتا، دشمنوں کے ساتھ ٹیبل ڈائن کرنے کا صبر، دوستوں کو اپنی بغل میں رکھنے کا صبر اور دشمنوں کو اپنے دل کے پاس رکھنے کا صبر، منافقین کے ساتھ چلنے کا صبر، جانتے ہوئے کہ وہ اندر چھرے رکھ کے تیرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ چلنے کا صبر.